عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کے 5 ستون ہیں جن کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ ستون تو کلمہ ہے، اور اس کے بعد پھر اعمال میں سے نماز ہے۔ نماز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ فرض کی۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ نبی علیہ السلام بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم میری امت کو دیا۔ جب واپس تشریف لائے تو راستے میں ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تحفہ ہدیہ دیا؟ تو بتلایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں، ان کے لیے وہ پڑھنی بھی مشکل تھیں، تو 50 تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ اس میں تھوڑی کمی کر دیں، ڈسکاؤنٹ دے دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پھر اوپر آسمان عرش پر گئے اور عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے 50 کی جگہ 45 کر دی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی گئیں اور نبی علیہ السلام 9 مرتبہ تشریف لے گئے تو 45 نمازیں کم ہو گئیں۔ مگر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر ان کے نام اعمال میں 50 کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب یہاں پر چند ایک باتیں طالب علم کے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی بات، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر اسلام سے زیادہ ذہین تھے کہ نبی علیہ السلام کو 50 تھوڑی لگی اور موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ کم کروا لیں؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ نہیں، بات یہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت ذہانت سے نوازا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس وقت اپنے محبوب کے دیدار سے بہرہ افروز ہو چکے تھے، اور محبوب کے دیدار کے وقت پھر عاشق جو ہوتا ہے محبوب کی طرف سے جو ملتا ہے اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ 500 نمازیں بھی فرض فرما دیتے تو محبوب آمین کہہ دیتے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں سے ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، ان کی ہوش گم ہو گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں کر کیا بیٹھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا، دیدار کی تجلی کی وجہ سے ان کو 50 نمازیں کم محسوس ہو رہی تھیں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء تھے مسجد اقصیٰ میں جنہوں نے نماز ادا کی تھی نبی علیہ السلام کے پیچھے، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں راستے میں ملے؟ حضرت نوح علیہ السلام مل جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مل جاتے، حضرت آدم علیہ السلام مل جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں ملے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اب ہم کلامی کرنے کے بعد ان کا جی چاہا کہ میں اللہ کا دیدار بھی کروں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ رب ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اے میرے کلیم، آپ مجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے۔ تو چونکہ ان کو انکار ہو گیا تھا
تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا ہے اپنے دیدار کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ میں اگر دیدار دنیا میں نہ کر سکا تو اب میں راستے میں جا کے انتظار کرتا ہوں اس ہستی کا دیدار کروں گا جو میرے محبوب کا دیدار کر کے واپس آئے گی. اب طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں کیوں فرض کی گئیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ انسان کے 5 حواس ہیں، ان 5 حواس کے شکریہ کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں. جیسے دیکھنا، سننا، سونگنا، چھونا اور چکھنا، ان کو 5 حواس کہتے ہیں. اسکولوں میں پڑھاتے ہیں حواس خمسہ، جن کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو حواس خمسہ کے شکریہ کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں ادا فرما لی. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کی 5 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کھانا، پھر پینا، پھر لباس، پھر مکان اور بیوی. یہ 5 بنیادی ضروریات ہیں. تو جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ ان 5 بنیادی ضروریات کا اللہ کے ہاں شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، 5 بنیادی مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، جیسے موت، قبر، حشر، پل صراط اور میزان. یہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہے، نیک ہو یا بد ہو. پل صراط سے گزرنا ہے، میزان پہ نام اعمال کو تلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں. جو بندہ 5 نمازیں پوری کرے گا میں اس کو ان 5 مصیبتوں سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا. پھر 5 نمازوں میں فجر کا وقت کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ فجر کے وقت کو اس وقت کے ساتھ مشابہت حاصل ہے جب جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم اس وقت نماز پڑھو گے، ہم اس کے بدلے تمہیں جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. بعض علماء نے لکھا کہ فجر کا وقت اس لیے فرض کیا گیا، اے میرے بندے تو میرے نام سے اپنے دن کی ابتدا کر، میں تیرے دن کے ہر کام میں تیری معاونت کروں گا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فجر کے وقت شکرانے کے نفل پڑھے تھے. جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو وہ بڑے ڈپریس تھے، بڑے غمزدہ تھے. ایک تو جدائی تھی والد سے، پھر اکیلے تھے، چھوٹی عمر تھی، اوپر سے رات کا اندھیرا آ گیا اور کنویں کے اندر تھے. تو ان کی طبیعت پہ گھبراہٹ طاری تھی کہ میرے بھائیوں نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا. اور وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید اب مجھے اندھیرے میں ہی رہنا پڑے گا اور روشنی میں دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن جب صبح کا وقت ہوا نا تو اسفار میں روشنی ہو جاتی ہے. تو ان کو اندھیرا گھٹتا نظر آیا. انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ میری اس مصیبت کو بھی آسان کر دے اور دنیا میں جو کوئی مصیبت زدہ ہے ہر ایک کی مصیبت کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. آپ غور کریں گے کہ سحری کا وقت وہ وقت ہے کہ جب اکثر پریشان حال لوگوں کی پریشانی کم ہو جاتی ہے. کسی کا والد فوت ہو گیا، غمزدہ ہے، ساری رات غمزدہ رہے گا، سحری کے وقت پرسکون ہو کے وہ بھی سو جائے گا. آپ دیکھیں ہسپتالوں کے اندر مریض سارا دن پریشان رہیں گے، ڈاکٹر بتائیں گے کہ جی سحری کے وقت ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ان کی ریڈنگ سٹیبل ہو جاتی ہیں. اصل میں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ سحری کے وقت میں اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کی تھی، اللہ نے اس امت کو بھی نماز دی تاکہ یوسف علیہ السلام کی طرح یہ بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. ظہر کا وقت اس لیے فرض فرمایا کہ لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے بندو اس وقت سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، تم ثابت کر دو نہ چڑھتے سورج کی پرورش کرتے ہیں نہ ڈھلتے سورج کی. ہم نہ اس سورج کی پرورش کرتے ہیں نہ چاند کی پرورش کرتے ہیں، ہم ان کے پروردگار اپنے رب کی پرورش پر عبادت کرنے والے بندے ہیں. عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا اور ان کو جنت سے نکالا گیا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے عصر کے وقت عبادت کروائی تاکہ ان کی زندگی میں جو ان سے بھول ہوئی، غلطیاں ہوئیں، میں ان کی غلطیوں کو عصر کی نماز کے بدلے معاف کر دوں گا۔ پھر یونس علیہ السلام ایک پیغمبر اسلام تھے، وہ عصر کے وقت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تھے اور انہوں نے عصر کی نماز ادا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت پر عصر کی نماز فرض فرمائی کہ میرے بندو تم اس وقت نماز پڑھو گے تو تم بھی حالات کی مچھلی میں پھنسے ہوئے ہوگے، میں اس مچھلی کے حالات سے تمہیں نکال دوں گا۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ قرض میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، کاروبار چلتا نظر نہیں آتا، ایک بچی اپنے گھر میں ہے، رشتے نہیں آتے، اب وہ حالات کی مچھلی میں پھنسی ہوئی ہے، جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے۔ تو جب کوئی بندہ کوئی بیماری کی مچھلی میں پھنسا ہوا ہے، نکل ہی نہیں پاتا، طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تم حالات کی مچھلی میں پھنسے ہوئے ہو، تمہیں نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، عصر کی نماز پڑھو گے میں تمہیں اس نے نکال دوں گا، آزاد فرما دوں گا۔ پھر مغرب کی نماز اللہ نے اس لیے فرض فرمائی کہ میرے بندو سارا دن تم اپنے کام کاروبار کرتے رہے اور تم سے غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئی، اب مغرب کی نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔